اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اس میں خیر اور شر کے دونوں مادے رکھ دیے۔ ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس انسان کے اندر اللہ نے خیر کا مادہ بھی رکھ دیا، شر کا مادہ بھی رکھ دیا۔ حکم یہ دیا کہ تم اپنے اوپر خیر کو غالب کر کے زندگی گزارو۔ جو سراسر خیر ہیں ان کو فرشتے کہتے ہیں، جو سراسر خیر ہیں اور جن میں شر کا شائبہ تک نہیں، جو سراسر شر ہے خیر کا شائبہ بھی نہیں، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ جو خیر اور شر دونوں کا مجموعہ اس کو حضرت انسان کہتے ہیں۔ نیک انسان وہ ہے جو اپنے اوپر خیر کو غالب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے واضح فرما دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھلا دیا، اب اس کی مرضی یہ ماننے والا بنے یا انکار کرنے والا بنے۔ تو یہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک پھولوں کی ٹوکری پڑی ہے یا گٹھڑی پڑی ہے اور ایک نجاست کی بوری پڑی ہے۔ اب ایک طاقتور انسان کہے کہ میاں ان دونوں میں سے انتخاب کرنا تو تمہارے اختیار میں ہے، جب انتخاب کر لو گے تو اٹھا کے تمہارے سر پہ میں رکھ دوں گا۔ تو ہمارے سامنے نیکی بھی کھلی ہے اور برائی بھی کھلی ہے۔ ارادہ ہم کرتے ہیں، توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ ہمیں عذاب اس لیے ہوگا قیامت کے دن ہم نے برائی کا ارادہ کیوں کیا، اجر اس لیے ملے گا کہ ہم نے نیکی کا ارادہ کیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ یہیں پہ ایک نقطہ کھول دیا جائے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ انسان نے محدود زندگی کے اندر گناہ کیے یا کفر کیا کافروں نے، لیکن ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، جبکہ مومنوں نے محدود زندگی میں نیکی کی، ان کو ہمیشہ ہمیشہ جنت کے مزے دیے جائیں گے۔ تو عقل میں یہ بات کھٹکتی ہے۔ علماء نے اس کا جواب نہیں لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے جب تک وہ زندہ رہے گا وہ اپنے کفر کے اوپر جمع رہے، جتنی بھی زندگی ہو، کیونکہ نیت اس کی تھی کہ جتنی مرضی لمبی زندگی ہوتی وہ اسی پر ڈٹا رہتا، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو دائمی عذاب دے دیا۔ اور مومن کی نیت یہ ہوتی ہے جتنی بھی زندگی ہوگی میں شریعت کے اوپر استقامت سے عمل کرتا رہوں گا، کیونکہ نیت یہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محدود زندگی گزارنے کے باوجود ہمیشہ کی جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو جو انسان نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر پاتا ہے۔ یہ انسان ہے تو خاک کی مٹھی، مگر پروردگار عالم نے اس میں اپنی محبت کا ایک ایسا حصہ رکھ دیا کہ جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو یہ اوپر کو اٹھتا ہے، چڑھتا ہے، حتیٰ کہ یہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں اس انسان کی عظمت پر۔ ہمارے سلسلہ عالی نقشبندیہ کے بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ فرشتے بھی انسان سے، مومن سے، اللہ کے ولی سے وہ ہیبت کھاتے ہیں۔ 3 موقع ایسے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جب ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ ان کی روح کو قبض کر لیجئے، تو وہ روح تو قبض کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے بڑے قیمتی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے بندہ ذرا مرعوب ہوتا ہے تو ملک الموت بھی روح نکالتے ہوئے مرعوب ہوتے ہیں اللہ کے اس دوست کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور دوسرا، جب وہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے اور کرامن کاتبین وہ نیک اعمال اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ نفس کی مکاریاں بھی ہیں، شیطان بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، کتنا عظیم انسان ہے، اتنے خلوص کے سجدے کرتا ہے، اللہ کے اعمال کرتا ہے کہ اس کے عمل پر اللہ اتنے بڑے بڑے اجر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو فرشتے اس کے اجر کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا فرماتے تھے کہ قبر کے اندر جب منکر نکیر آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، تو اگرچہ وہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں مگر سوال پوچھتے ہوئے بھی ان کے دل پر اللہ کے ولی کی ایک ہیبت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے۔ تو فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں اس انسان کی عظمتوں پر کہ باوجود اس نے اپنے نفس کی علائشوں کے اور گندگیوں کے کس طرح اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اعمال کیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان نیک اعمال کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نیک کاموں کے ذریعے سے میرا مقرب ہو جاتا ہے، حتی احبہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں محبت کرتا ہوں دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل
میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے اندر جا کر اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی اعلان ہوتا ہے سب فرشتے اس بندے سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان یہ دنیا پہ آتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، اور یہاں آ کر پھر وہی اعلان کرتے ہیں۔ اب یہ اعلان جب ہوتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے، لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو گرویدہ ہو جاتے ہیں، محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے چہرے سے اس کی مسیحائی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبوبیت دیتے ہیں، وہ جنگل میں جا کر رہیں تو منگل کا سما بن جائے، وہ غیروں میں جا کر رہیں تو اپنے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی قبولیت دے دیتے ہیں۔